إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً رحمت و عظمت و برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے. اس کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے. مسند احمد کی روایت کے مطابق کہ اللہ تعالی اس ماہ مبارک کے اندر بہت سی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اس ماہ میں بھی خصوصاً اور ویسے عموماً ایک مومن کو اپنا یہ ورد اور وظیفہ بنانا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے استغفار کا طالب رہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا رہے، اللہ سے مغفرت کا طالب بن کر رہے، اور ایسا کوئی عمل جو اس کی مغفرت کا سبب بن سکتا ہو کبھی بھی اس عمل میں کوتاہی نہ کرے. اس رمضان کے تعلق سے بے شمار دفعہ آپ نے علماء اور خطباء سے یہ سنا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کے نظریے سے، فرمایا اللہ اس کے صاحب کا تمام گناہوں کو معاف فرما دے. مزید فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کے نظریے سے، اللہ اس کے صاحب کا تمام گناہوں کو معاف فرما دے. بعض روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں صحیح بخاری کے اندر، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو جاگتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کے نظریے سے، اللہ اس کے صاحب کا تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا.
تو یہ خصوصاً اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہمیشہ ایک شخص بحیثیت مسلمان اللہ کی مغفرت کا طالب بن کے رہے اور مغفرت کے کسی لمحے کو ضائع نہ کرے۔ اہل علم نے، محدثین نے ایک بڑا علمی نقطہ ذکر کیا ہے کہ اگر ایک شخص نماز کے لیے آ رہا ہے اور نماز میں پہنچتے پہنچتے امام سجدے میں چلا گیا، اب اس آدمی کے ذہن میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی امام صاحب سجدے سے کھڑے ہوں گے، میں رکعت کو میں مل جاؤں گا، رکعت کو جوائن کر لوں گا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس اعتبار سے اس سجدے کی نیکی سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ممکن ہے، ایسا بالکل قریب ہے کہ وہ اس موقع پر آئے اور اس وقت سجدے میں گر جائے، جب امام سجدے میں ہے وہ بھی سجدے میں امام کی پیروی کرے۔ ممکن ہے یہ وہ لمحہ ہو جب اس کے منہ سے یہ کلمات نکلے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بخشش کا کوئی لمحہ ضائع نہ کرے، کوئی موقع ضائع نہ کرے۔ ہم قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کے اندر انبیاء کا جو طریقہ کار رہا وہ بھی یہی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا گیا کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کر جا رہے تھے کوہ طور پر۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جب کوہ طور قریب آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے جس رفتار سے، اپنی رفتار تیز کر دی۔ قرآن کا اسلوب اور انداز دیکھیے، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے، اے موسیٰ آپ کو کس چیز نے اس بات پر ابھارا کہ آپ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ آئے اور خود جلدی آگے بڑھ گئے؟ فرمایا ہم اولائی علی اثری، اے اللہ میرے یہ جو چند قدم ہیں جس میں میں نے تیزی دکھائی ہے، میں چاہتا ہوں اس کے ذریعے تیری رضا کو حاصل کر، اس کے ذریعے سے تیرا قرب حاصل کر لوں۔ تو انسان مغفرت کے کسی لمحے کو ضائع نہ کر، مغفرت کے کسی عمل کو ضائع نہ کرے، کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ عمل تو معمولی ہے، میں کوئی بڑا کام کروں۔ بہت سے لوگ خیر کے کام کے اندر اپنے ذہن میں ایک تصور بناتے، اس کی سوچ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ نیکی ملے۔ بعض دفعہ کوئی چھوٹا کام نیکی کا ہو، اس کو چھوٹا سمجھ کر اور اس نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ایک مومن اپنی مغفرت کا اللہ سے طالب رہے، نہ جانے اس کے کس عمل سے اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دے۔ یہی بات، یہی پیغام قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں دیا گیا۔ قل، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، یا عبادی الذین، اللہ تعالیٰ پیغمبر سے اعلان کروا رہا ہے کہ آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے۔ کن بندوں سے؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی،
گناہ کر کر کے وہ گناہ میں لتھڑ گئے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، فرمایا اللہ کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہے، ورنہ اللہ کی رحمت کی وسعت اتنی ہے، اللہ کی رحمت کی وسعت اتنی ہے کہ اگر وہ کافر کو پتہ چل جائے تو کافر بھی کبھی نا امید نہ ہو. اتنی اللہ کی رحمت وسیع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے ایک موقع پر اللہ کی رحمت کے تعلق سے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے بنائے، اور اس کا ایک حصہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں نہیں، تمام مخلوقات میں تقسیم کیے. آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ جانور اپنا کھر اپنے بچے پر نہیں رکھتا کہ میرے بچے کو تکلیف ہو، یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تقسیم کرے گا. اور کتنا بدقسمت ہے وہ شخص جو اس دن اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. تو فرمایا کہ پیغمبر آپ میرے بندوں کو میرے بارے میں یہ بتا دیں، میرے بندوں کو یہ بتا دیں، ان بندوں کو جنہوں نے گناہ کر کر کے، زیادتیاں کر کر کے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اس آیت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وحشی بن حرب، جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر مارا تھا اور اس سے ان کی شہادت ہوئی، تو پھر ان کی لاش کا اس نے مسئلہ کیا. یہ بڑا ایک تکلیف دہ منظر تھا، ایسا تکلیف دہ منظر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر آبدیدہ ہو گئے، اور آپ غصے میں آ کر فرمانے لگے جب تک میں اس خاندان کے 70 افراد سے بدلہ نہ لے لوں میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. لاش کی حالت ایسی تھی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اے پیغمبر اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو صرف ایک سے بدلہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر نبی ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر، آپ کے فضائل اور مناقب اپنی جگہ پر، لیکن شریعت سے آپ کو بھی تجاوز کا اختیار نہیں. لیکن فرمایا کہ والا ان صبر تم، اگر تم صبر کر لو تو صبر بہتر ہے. پھر آپ فوراً ہی فرماتے ہیں کہ میں صبر کروں گا. صبر کیا. وحشی بن حرب اس عمل سے آخر پچھتاوا رہا، بھاگتا رہا. فتح مکہ کے موقع پر اس کو لوگوں نے سمجھایا، اس کو اسلام کی دعوت دی. کہنے لگے میرے سے گناہ بہت بڑا ہوا ہے، اگرچہ وہ زمانہ کفر میں ہوا لیکن میں نے بہت بڑا جرم کیا. صحابہ نے اس کو بتایا کہ یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا. وہ قرآن سمجھتے بھی تھے، ہماری طرح صرف پڑھتے نہیں تھے. اس نے کہا
شرک کی معافی تو نہیں ہے، لیکن بقیہ گناہ کی معافی بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ یعنی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر، لیکن وہ معاف کر دے گا اس کے علاوہ جسے چاہے گا، جسے چاہے گا، مانے بقیہ گناہ کی مغفرت بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ پھر خیر جب یہ آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جب اس کو سنائی گئی تو پھر وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ اس آیت کے اندر، اس آیت میں فرمایا کہ میرے جن بندوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس میں کسی گناہ کو چھوڑا نہیں، سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو ایسے ایسے لوگ جن سے بڑے بڑے جرائم ہوئے، لیکن وہ بہرحال ان سے حالت کفر میں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے تمام بندوں کو خطاب کیا کہ جن سے جو بھی گناہ ہوئے، اگر وہ سچے دل سے، صدق دل سے توبہ کرے تو آپ اللہ کو صرف غفور نہیں پائیں گے، غافر نہیں پائیں گے، اللہ پھر غفار ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، میں غفار ہوں، مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ اور یہ جو الفاظ جب ہم ترجمے میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے، بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہم کہیں اللہ تعالیٰ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض دفعہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار ہم تو بہت زیادہ گناہ گار ہیں، ایسے گناہ گاروں کو کہا جا رہا ہے ہم تو بہت زیادہ خطا کار ہیں، ایسے خطا کاروں سے خطاب ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ گناہ گار ہیں تو اللہ بہت غفار ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، غفار اللہ کن کے لیے ہے؟ لمن تاب، جو توبہ کرے۔ اور توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ انسان مسجد میں آئے، نماز پڑھے، یا اللہ معاف کر دے، پھر جا کر دکان پہ جا کر وہی 2 نمبری کر رہا ہے، پھر وہی جھوٹ بول رہا ہے، پھر وہی کاروبار کے اندر بددیانتی کر رہا ہے، دیگر جو معاملات ہیں، جو روٹین ہیں، وہ اسی طرح قائم ہے۔ یہ توبہ نہیں۔ توبہ کا معنی ہے کہ رجوع کرنا، واپس آ جانا، لوٹ آنا۔ یعنی ایک شخص کو یہ پتا ہے کہ میرے یہ کرتوت ہیں، میرے یہ گناہ ہیں، میرے یہ کام ہیں، یہ میں نے کیے ہیں، ان کو سامنے رکھے، اس گناہ کا معترف بنے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ نے فرمایا ان العبد اذا ترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ بندہ جب اپنے گناہ کا معترف بنے، اپنے گناہ کا اقرار کرے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان جب اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو ان گناہ کا استحضار کرے، ان کو سامنے رکھے کہ میں نے یہ جرم بھی کیا ہے، میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، مجھ سے یہ گناہ بھی ہوا ہے، مجھ سے یہ گناہ بھی ہوا ہے، اور ان گناہ پر اسے ندامت ہو۔ اور ندامت اتنا بڑا عمل ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اصل توبہ ندامت ہی ہے۔
آپ نے واقعات نہیں سنے؟ احساس ہے گناہ، گناہ کا احساس ہو جائے، گناہ کو گناہ سمجھا جائے. یاد رکھیے، اگر کوئی شخص گناہ کا اپنے اندر احساس نہیں پاتا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اسے گناہ کی توفیق کیسے نصیب ہوگی؟ ایک انسان کسی غلط چیز کو غلط سمجھتا ہی نہیں تو وہ کیا خاک توبہ کرے گا؟ بہت سے لوگ بہت سے معاملات کے اندر ان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور یہ سب سے بڑی خود ایک بیماری ہے کہ ایک انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے، گناہ کو ہلکا سمجھے، گناہ کو معمولی سمجھے. بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو، اپنے گناہ کا احساس رکھے. یہ احساس ایسا جو اس کے اندر یہ بے چینی پیدا کر دے کہ اگر میرا یہ گناہ معاف نہ ہوا تو کیا ہوگا، اس گناہ پر اگر پکڑ لیا تو کیا ہوگا. ماعز اسلمی ایک صحابی ہے، ان سے ایک گناہ ہو گیا تھا زنا کی صورت میں. وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اعتراف کیا جرم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس نے بالکل صاف واضح الفاظ میں نہیں کہا تھا، اس نے کہا انی اصبت حدا، میں حد کو پہنچ گیا ہوں، فطہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیں. اب اس میں احتمال تھا کہ پتہ نہیں اس نے کسی گناہ کو بہت بڑا سمجھ لیا، حالانکہ وہ اتنا بڑا نہ ہو. ایسا کہ ہوا ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور کہا طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، میں تو حد کو پہنچ گیا ہوں. آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ایک راستے میں لونڈی جا رہی تھی، میں نے اس کا بوسہ لے لیا. پھر آپ نے اس کو بٹھا لیا، نماز کا ٹائم تھا، نماز کے بعد اس نے پھر کہا مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے فرمایا اما صلیت معنا، تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا نماز پڑھی. فرمایا ان الحسنات یذهبن السیئات، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اس نماز کے ذریعے سے معاف کر دے گا. مطلب اس گناہ پر حد نہیں تھی. تو آپ کو جب اس نے ایسے کہا کہ مجھے پاک کر دیجیے، صاف اور واضح الفاظ نہیں تھے، تو آپ نے منہ پھیر لیا. دوبارہ آپ کے سامنے آیا، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، دوبارہ آپ کے سامنے آیا، چوتھی بار اب آپ کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جیسے سلائی کو سرما دانی میں ڈالا جاتا ہے، اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ایسے ہوئی. آپ نے صحابہ سے کہا کہ آپ اس پر حد جاری کرو. وہ شادی شدہ تھا. صحابہ نے اس پر حد جاری کی. جب حد ہو چکی، اس کے بعد کچھ صحابہ نے دوران سفر نامناسب الفاظ میں اس کا ذکر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو اس کے بارے میں یہ بات کہتے ہو، بہتر تھا کہ تم اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کرتے، بلکہ ایک مرا ہوا گدھا تھا، فرمایا اس گدھے کا گوشت کھا لیتے تو بہتر تھا. یہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں. تربیت یہ ہے کہ یہ نہیں کہ تم جس پر آئے تبصرے کرنا شروع کر دو. فرمایا انہا لتفوز فی انہار الجنہ، اس وقت وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، تم اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ ایسے ہی واقعات تو بہت، لیکن گناہ کرنے والے کو احساس گناہ پریشان کر کے رکھے. یہ نہیں کہ ایک شخص گناہ کرے پھر اپنے طور پر توبہ کرے اور کہے بس اب میں پاک صاف ہوگی. ماضی کے اندر ایسے کچھ لوگ گزرے جنہوں نے صحابہ پر، صحابیات پر باتیں کی
اور پھر دھڑلے سے کہنے لگے میں نے معافی مانگ لی ہے. تمہاری معافی، تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ تمہیں اللہ نے معاف کر دیا؟ جو مرضی آئے کرے اور پھر کہیں کوئی عمرہ کر کے آ جائے سمجھے میرے سارے معاف ہو گئے. کاروباری لوگوں نے اصطلاح بنائی ہوئی ہے. عمرے پہ جانا اچھی بات ہے، رمضان میں جانا اور اچھی بات ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا یہ بھی اور اچھی بات ہے، لیکن آپ میں، مجھ میں، ہم میں کسی کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جناب ہاں سارے معاف ہو گئے. کاروباری لوگوں نے اصطلاح بنائی ہے کہ اب ہم 0 میٹر ہو کر آ گئے، مطلب ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے. اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے، لیکن دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غامدیہ قبیلے کی ایک عورت آئی. اس نے بھی یہی کہا کہ انی اصبت حدا، میں حد کو پہنچ چکی ہوں، فطہرنی یا رسول اللہ، آپ مجھے پاک کر دیجیے. ایسی حد کو پہنچ گئی ہوں، اس گناہ کے نتیجے میں حاملہ ہوں. آپ نے فرمایا کہ آپ حمل والی کو رجم نہیں کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ پہلے بچے کی ولادت ہو جائے اس کے بعد آنا. بچے کی ولادت کے بعد وہ آئی. احساس گناہ جینے نہ دے، ڈرتی رہی کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا. جب بچے کی پیدائش کے بعد آئی تو آپ نے فرمایا اس کی رضاعت کا مسئلہ ہے، یہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو تو پھر آنا. کہتے ہیں کہ اس نے بچے کو دودھ پلاتی رہی اور اس قابل کیا کہ کچھ مہینوں میں، پوری مدت رضاعت نہیں، کچھ مہینوں کے اندر بچے کو غذا کی عادت ڈالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا اللہ کے نبی اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا، فطہر نہیں، آپ مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے پھر صحابہ سے کہا کہ اسے لے جاؤ، اسے رجم کرو. عورت کی ستر پوشی قائم رہے اس لیے زمین میں گڑھا کھود کر اس میں اس کو ڈال کر پھر رجم کیا جاتا. ظاہر ہے رجم کرنے میں پتھر لگتے ہیں، انسان بھاگتا ہے تو کہیں بھاگنے کے سبب جو ہے بے پردگی نہ ہو جائے. جب یہ پتھر لگے تو خون نکلا. یہ خون معروف صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پہ گرا اور منہ سے یہ کلمات نکل گئے کہ یہ عورت جاتے جاتے میرے کپڑے کو بھی ناپاک کر گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا فرمایا کہ خالد اپنے الفاظ واپس لو، تم جانتے ہو لقد تابت توبتن، اس نے ایسی توبہ کی لو قسمت ما بین لابتیہا، اگر اس کی توبہ کو ان 2 پہاڑیوں کے درمیان رہنے والے آباد لوگوں پر تقسیم کی جائے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ آتے ہیں اور آ کر کوئی شخص نذرانے کے طور پر اپنا مال پیش کرتا ہے، کوئی اپنا جانور پیش کرتا ہے، کوئی پیسے پیش کرتا ہے. قد جادت بنفسہا، اس نے کتنی بڑی سخاوت کی ہے، اس نے تو اپنی جان کو پیش کیا، اس سے بڑی بھی کوئی سخاوت ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ دنیا کا عذاب اور دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں بہت آسان ہے، بہت آون ہے. حالانکہ دنیا کے اندر ایک جرم کا پتہ چل جائے، گناہ کا پتہ چل جائے، اتنے لوگ دیکھیں
تو لوگ اس بات کو سوچ کر کہ معاشرے میں عزت نہیں رہے گی، لیکن اگر اس بات کا تصور کرے کہ کل قیامت کے دن جب ساری خلائق ہوں گی اس کے سامنے، اگر اس آدمی کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور پھر وہ خود کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، اس میں نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا چھوڑا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے کر دیا، اور فرمایا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے کتاب والے، اپنا نامہ اعمال اٹھانے والے، تو خود پڑھ لے اور خود اپنے بارے میں فیصلہ کر کہ تیرا مقام کیا ہونا چاہے۔ آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، ولا یظلم ربک احدا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وہ وقت آئے گا، وہ دن آئے گا، سیکلمکم، تم میں سے ہر ایک کلام کرے گا، ربہ، اپنے رب سے، لیس بینہ وبین ربہ ترجمان، تمہارے درمیان اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن کا تصور کرو اور اللہ کے حضور معافی مانگو، بخشش کے طالب رہو۔ اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت آئندہ زندگی میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ابھی ختم نہیں، لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں کوشش کروں گا آئندہ جمعے اس بات کو مکمل کروں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔